السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عليهم يوم القيامة۔ حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور ہم سفر علمی ساتھیوں، موضوع ہے حقوق والدین۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ان گنت نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت والدین ہیں۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ یہ والدین ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کو ایک ممتاز مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کو قرآن میں ایک عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ والدین ہی ہیں جو ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے پر پہنچ جائیں، تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان سے اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو گالی مت دو۔ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم ان سے اف بھی نہ کہو، اور کہا: وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم جب ان سے بات کرو تو بہترین انداز میں بات کرو، جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر آپ کا حسن اخلاق آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ آپ کا حسن اخلاق آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آپ لمبی داڑھی والے ہیں، اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر آپ والدین کی نگاہ میں اچھے انسان نہیں ہیں تو اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ شریعت کی نگاہ میں آپ اچھے انسان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ والدین کی نگاہ میں اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین، بہت سارے مسلمان اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں،
ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ محترم سامعین، اسلام میں والدین کو ایک عظیم مقام عطا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مرتبہ والدین کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے والدین کا احسان چکانا چاہتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، تم والدین کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے، اور والدین کا احسان چھوڑیے، محض اس ماں کے احسان کو کبھی نہیں چکا سکتے جس وقت اس نے آپ کو جنم دیا تھا، اور جنم دیتے وقت اس کے منہ سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، اگر اس آہ کے لفظ کا بھی آپ احسان چکانا چاہیں تو زندگی بھر تک نہیں چکا سکتے۔ چاہے زندگی بھر آپ خدمت کرتے رہیں، لیکن اس ورڈ کا آپ احسان زندگی بھر تک نہیں چکا سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس درد کو وہن علی وہن کا خطاب دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تمہارے والدین کے ذریعہ ہم نے تمہاری نصیحت کی ہے، اور جس نے تمہیں تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ پالا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں مشقت کا ورڈ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بارے الہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔